السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں پمز ہاسپٹل کے باہر موجود ہوں۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب اندر موجود ہیں، ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا چیک اپ کی ہے۔ میرے ساتھ یہاں جوان موجود ہیں۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو اندر لے کے گیا، آپ نے ان کی حالت دیکھی ہے، کس طرح وہ سانس لے رہے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے، آج ہمارے دلوں میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف کس چیز سے ہو رہی ہے؟ میرا دل کر رہا تھا میں ایک آئینہ لے کے آؤں اور اس قانون کو آئینہ دکھاؤں کہ یار آپ دیکھو کہ آپ واقعی قانون اندھا ہوتا ہے۔ قانون اندھا ہونا چاہیے تھا مجرموں کے لیے، قانون اندھا ہونا چاہیے تھا منشیات فروش کے لیے، قانون اندھا ہونا چاہیے تھا اس ملک کو لوٹنے والوں کے لیے۔ ایک عام پاکستانی آپ اس کے ساتھ اتنی ظلم اور زیادتی کس حیثیت سے کر رہے ہیں؟ آپ کون سا معاشرہ اس چیز کی آپ کو اجازت دیتا ہے؟ آپ کیوں پاکستانیوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس طرح قانون کو مذاق بنا رہے ہیں؟ ایک لندن بیٹھا ہوا ہے جس نے اس پوری قوم کو لوٹا ہے، وہ اسٹامپ پیپر کی پرچی پہ چلا گیا ہے، یہاں پہ گارنٹیاں دے کے چلے گئے ہیں، اپنی بیٹی کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے ملک کے خلاف بولنے کے لیے۔ وہاں انہوں نے کوئی کم کیا تھا؟ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے مخالف بیانات دیے ہیں۔ آج یہ قوم کا مذاق بنا دیے کہ اتنی تشدد، کیا وہ کوئی مجرم ہے؟ کسی آپ کو مفرور ہے یا کسی آپ کے لیے یہ اپنا عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے؟ وہ جو بھاگے ہوئے ان کو کون پکڑے گا اگر آپ ان کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کریں گے؟ یہ معاشرہ آپ سے سوال کرتا ہے، یہ قوم آپ سے سوال کرتی ہے۔ بحیثیت قوم ہمارا حق نہیں ہے، ہمارے ادارے نہیں ہیں، ہمارے جذبات نہیں ہے کہ آپ ہمارے جذبات سے اس حد تک کھیلیں گے۔ نہ یہ قوم اجازت دے گی، نہ یہ معاشرہ اجازت دے گا آپ کو، نہ جمہوری سسٹم آپ کو اجازت دیتی ہے۔ کوئی ڈکٹیٹر یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا، کوئی یہاں قانون پہ مسلط نہیں کیا گیا۔ یہ قوم ہے، یہ قوم کے جذبات ہیں کہ آپ نے ایک بندے کو اٹھایا ہوا ہے اور زبردستی اس سے کوئی اتنی سیاسی انتقام کوئی لیتا ہے؟ اس حد تک کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ کسی کو بناتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگ عبرت حاصل کریں گے؟ اس سے لوگ آپ کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ آپ یاد رکھنا، جس طاقت پہ بیٹھ کے آپ اس حد تک تکبر کر رہے ہیں، آپ اس حد تک وحشیانہ انداز میں اتر آئے ہیں، آپ اس قوم کے جذبات کو کھیل رہے ہیں، اس قوم کی جذبات سے، اور قوم آپ کو اپنے جذبات سے نہیں کھیلنے دے گی۔ جو بھی کوئی بیٹھا ہے، ایک مونچھوں والی سرکار وزارت پہ بیٹھ کے پورے قانون کے ساتھ کھیلے گی، یہ اس کی بھول ہے۔ وہ قانون کے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے ادارے ہمارے ہیں، یہ قانون ہمارا ہے۔ یہ قانون بنایا گیا تھا مجرموں کے لیے، انصاف دینے کے لیے، اس قوم کو محافظ بننے کے لیے۔ یہ قانون قوم کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ ایک بندے کے اوپر ٹارچر کریں اپنے صرف سیاسی مفاد کے لیے، کہ کسی طرح آپ کو سیاسی طور پہ فائدہ پہنچے، کسی طرح عمران خان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، عمران خان کے خلاف آپ کسی طرح کسی سے اسٹیٹمنٹ لے لیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ظلم اور زیادتی سے کون ڈر جائے گی؟ وہ کبھی نہیں ڈرتا۔ اس سے معاشرہ سدھرتا ہے، معاشرے میں سدھار آتا ہے، معاشرے میں جذبات آتا ہے۔ آپ دیکھ لو اس طرح کی ظلم اور زیادتی کر کے کتنے اور لوگ گرفتار کرو گے، کتنی زبانیں بند کرو گے، کتنے لوگوں کو آپ جیل میں ڈالو گے، سلاسند میں بند کرو گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ قوم انقلاب کے لیے کھڑی ہوئی ہے، ایسے کئی قربانیاں دیں گے۔ پہلے بھی قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان بننے کے لیے ہمیں اور قربانیاں دینی ہوں گی۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اور قربانیاں دیں گے۔ آپ ہمیں پھانسی پہ چڑھا سکتے ہو تو چڑھا کے دیکھ لینا، انشاءاللہ اس قوم کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ جی السلام۔ آپ نے بھی دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کو، ساری کنڈیشن دیکھی ہے جو ان کی حالت تھی، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جیسے بھی عارف بھائی نے آپ کے سامنے بڑا زبردست ایکسپلین کر دیا کہ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو ایک رویہ ہے اور جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ساتھ جیسے ان کو ٹارچر کیا گیا، اس کا نہ تو کوئی قانون، نہ کوئی ثقافت، نہ کوئی روایت اس کو الاؤ کرتی ہے کہ جیسے ان کو ٹریٹ کیا گیا۔ وہ ایک استھمے کے پیشنٹ ہیں، دمے کے مریض ہیں، اور جیسے وہ یہاں سے آپ نے ایک ویڈیو لگائی جس ویڈیو کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مطلب کہ اس ویڈیو کو دیکھ ہی نہیں سکتا انسان، کہ جیسے ان کی دھڑکن اور جیسے ان کو سانس لینے میں دشواری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی جتنے ہم یہاں سے لوگ باہر آ رہے ہیں ان کے کمرے سے، ان کا کمرہ ابھی بھی پولیس سے بھرا ہوا ہے، پولیس کے اہلکار وردی میں اندر کھڑے ہیں، بختر بند گاڑیاں یہاں کھڑی ہیں۔ اور یہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پیشنٹ کہ جس کو سانس نہیں لیا جا رہا، آپ اس کے کمرے کو پولیس سے بھر دیں گے؟ اس کو سانس تو لینے دو بھائی۔ اس کو پہلے تم نے ٹارچر کیا، پہلے اپنے سیلز میں رکھا، سیلز میں رکھ کے جو بدترین ٹارچر تم کر سکتے تھے تم نے بدترین ٹارچر ڈاکٹر شہباز گل پہ کیا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور فقط یہ تھا کہ اس نے عمران خان کے ساتھ ننگی تلوار کی طرح کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا صرف
قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی قوم کو خودداری اور سالمیت کا درس دینے کی ٹھان لی تھی. اس کا قصور یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے جھکا نہیں, تمہارے سامنے ڈرا نہیں, تمہارے سامنے بکا نہیں, اور اس لیے تم نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. یہ بات تمام کیمرے نے, تمام سوشل میڈیا نے, تمام میڈیا میں ابھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ جیسے شہباز گل صاحب نے, اس دن آپ بھی عدالت میں موجود تھے, کہ شہباز گل صاحب نے اپنی قمیض اوپر کر کے عدالت کو دکھایا کہ کیسے ان پر ٹارچر کیا گیا, اور یہ رانا ثناء اللہ اور یہ امپورٹڈ حکومت نے کیسے ایک کیس ڈیولپ کیا اور دوبارہ ریمانڈ لینے کی. کیا ریمانڈ لے کے کیا تفتیش کرنا چاہتے ہو؟ شہباز گل سے کیا نکلوانا چاہتے ہو؟ شہباز گل کہاں بھاگا جا رہا تھا؟ جیل میں موجود تھا, اس کی تمہیں پھر بھی ریمانڈ چاہیے, لیکن وہ اب آ کے جب ایک بستر مرگ ہسپتال میں موجود ہے, اور ہسپتال میں بھی تم اس کی جان نہیں چھوڑے, اس کے کمرے سے باہر نہیں نکل رہے کہ وہ کم از کم سانس لے سکے. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حق پرستوں کے ٹولوں میں اس طرح کے حق پرستوں کے اوپر ایسے ظلم جتنے مرضی ڈھالو, وہ کبھی جھکتے نہیں ہیں, کبھی ڈرتے نہیں ہیں, کبھی بکتے نہیں ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ شہباز گل کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ تمام قوم کے اندر موجود ہے. تم جو مرضی کر لو گے, یہ ساری قوم عمران خان کے ساتھ, عمران خان کے نظریے کے ساتھ منسلک رہے گی, اور تم نے جو مرضی تفتیش کرنی ہے, جو مرضی ظلم ڈھانا ہے. شہباز گل صاحب نے اس دن بھی کورٹ کے اندر کہا یہ جو مرضی کر لیں, یہ جو میرے سے مرضی کا بیان دلوانا چاہتے ہیں میں کبھی نہیں دوں گا, کیونکہ وہ حق پہ کھڑا ہے اور حق پرست ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ.